بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 20 جون سال 2020 اور دن ہے آج ہفتے کا۔ آج جناب ہم آپ سے مزید اہم ترین خبریں شیئر کرتے ہیں، اور خبریں بھی اچھی ہیں، بریکنگ نیوز ہیں اور اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، اور وہ ہیں چائنا اور انڈیا سے متعلق۔ ہم اس موضوع کو نہیں چھوڑ سکتے، اس خبر کو نہیں چھوڑ سکتے، اس سٹوری کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم ترین خبر ہے، اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے چائنا اور انڈیا کے بیچ میں جو ہو رہا ہے، جو انڈیا اور نیپال کے درمیان میں چل رہا ہے، جو نیپال اور چائنا کے آپس کے تعلقات ہیں، اور اس کے ساتھ پیچھے پاکستان۔ یہ آنے والے دنوں میں بھی یہ اہم ترین خبر ہوگی، اہم ترین ڈیولپمنٹس اسی تنازع سے برآمد ہوں گی، اس لیے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ یہ ڈیولپنگ سٹوری کو ہم آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے اہم خبر یہ ہے کہ جناب انڈیا نے چین سے براہ راست سر عام معافی مانگ لی ہے، اور یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے، ہمارے فوجی آئندہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پار نہیں کریں گے، اور وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پار نہیں کریں گے جو چائنا کہتا ہے۔ یعنی چائنا نے اب تک جہاں جہاں جو علاقے آکوپائی کیے ہیں، جن علاقوں کا کنٹرول سنبھالا ہے، جو پہلے انڈیا کے پاس سے اب چائنا کے پاس ہیں، وہ تمام اہم ترین چوٹیاں، وہ اہم ترین علاقے، وہ 60/80 مربع کلومیٹر، وہ سارے کے سارے جو علاقے ہیں وہ چائنا کے ہی تصور ہوں گے، اور ان علاقوں کو واپس لینے کے لیے یا ڈسپوزیس کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی حرکت نہیں کی جائے گی، اور ماضی کی غلطیاں ہمیں معاف کر دیں، اور آئندہ ہم ایسا نہیں کرتے، یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ اور یہ یقین دہانی روس کے ذریعے دلوائی گئی ہے، یقین دہانی روس کے ذریعے دلوائی گئی ہے، معافی براہ راست مانگی گئی ہے، جس کے نتیجے میں چائنا نے 1 لیفٹیننٹ کرنل، 3 میجر سمیت 10 بھارتی فوجیوں کو رہا کر دیا ہے۔ بالکل چائنا جناب بہت اس معاملے میں گہرا نکلا، اور اس نے ہوا تک نہیں لگنے دی۔ یہ بات یا انڈینز کو پتہ تھی یا چائنیز کو پتہ تھی کہ کتنے فوجی چائنا نے پکڑے ہوئے ہیں، جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول، جو کہ چائنا کے خیال میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، اس کو عبور کر کے چائنا کی حدود میں چلے گئے تھے۔ وہ لیفٹیننٹ کرنل، 3 میجر، 10 بھارتی فوجی وہ رہا کر دیے ہیں، اور اب تک انہوں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بھی آپ کو کہا تھا کہ چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے، لیکن جناب انڈیا اسی لیے سانپ سونگھا ہوا تھا انڈیا کو، اور اس نے اپنے افسر بھی واپس لینے تھے، اپنے بھارتی فوجی جوان بھی واپس لینے تھے، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ جو یہ صلح بہار اور ایک اور بتایا تھا میں نے 2 یونٹ کے لوگ تھے یہ، تو ان کے لواحقین اب میدان میں آ گئے تھے، اور انہوں نے انڈین میڈیا سے رابطے کر کے سوشل میڈیا پہ بتایا تھا کہ جناب ہمارے پیاروں کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کدھر ہیں۔ لہٰذا چائنا نے بالآخر وہ سارے کے سارے بندے رہا کر دیے، 1 لیفٹیننٹ کرنل، 3 میجر، 10 بھارتی فوجی، اور یہ بھی انڈرٹیکنگ لی ہے کہ جناب آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ تو ایک تو یہ خبر تھی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ مودی بدستور پریشر میں ہے جناب، ستیہ ناش ہوا ہے، اور اس نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی 19 جون کو، اور بلائی تھی، لیکن وہ بھی تنازع کا شکار ہو گئی، اور چونکہ اس میں جو نمائندے تھے مختلف سیاسی جماعتوں کے، کچھ جماعتوں کو نہیں بلایا، لہٰذا وہ بھی شکار ہو گئی ہے اختلافات کا، اور وہاں کی اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ یہ آپ جو عبرتناک شکست ہے انڈیا کو جو ہوئی ہے، اس عبرتناک شکست کا ملبہ اٹھانے کے لیے آپ اپوزیشن جماعتوں کا سہارا نہیں لے سکتے، یہ آپ کی پالیسیز ہیں، آپ نے انڈیا کو اس قدر ذلیل کروایا، اب آپ ہی بھگتیں۔ وہ APC بھی متنازع ہو گئی، ایک بات۔ دوسری بات، ایک اور چیز چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بھارتی جرنیل، ریٹائرڈ جرنیل، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ یہ چائنا نے کیا، ہمارے 47 افسر اور جوان مار دیے،
اس کے بعد 76 زخمی کر دیے، 76 زخمی ہیں، اور اس کے بعد یرغمال بنا لیا، قید کر لیے ہمارے فوجی افسر، اور انڈیا کچھ نہیں کر سکا۔ تو بھارتی ریٹائرڈ جرنیل یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی تاریخ کی 2 سالہ جو ہندوستان کی تاریخ ہے، ہندوستان کی، اور یہ بیفور پارٹیشن 1947 کے پہلے کی بات کر رہے ہیں، جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم کی تک کی بات کریں کہ پچھلی 200 سال کی ہسٹری میں ایسی عبرتناک شکست انڈیا کو نہیں ہوئی کہ جناب ہمارے 47 فوجی بھی مار دیے گئے ہوں، جس میں افسر بھی ہوں، 76 زخمی بھی کر دیے ہوں، اور 12 افسر 10 افسر جو ہیں وہ ان کے پاس بھی ہوں، قیدی بھی کر لیے گئے ہوں، اور انڈین آرمی کچھ نہیں کر سکی۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ عبرتناک شکست ہے 200 سال کی۔ ایک اہم ترین سوال یہی اٹھایا جا رہا ہے جناب کہ ہتھیار کیوں نہیں استعمال کیے؟ تو اس کا سادہ سا سوال تو یہ ہے کہ چائنا نے ہتھیار استعمال کرنے کی توفیق ہی نہیں دی، اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ انڈین آرمی، انڈین فوجی افسر کوئی یہ کام کر سکتے اور آتشی اسلحہ، گن استعمال کر سکتے، رائفلز استعمال کر سکتے۔ انہوں نے مہلت ہی نہیں دی، پہلی بات، کیونکہ اگر مہلت دی جاتی تو یہ کچھ نہ ہوتا، کیونکہ جب جان جا رہی ہوتی ہے تو پھر کوئی اصول نہیں دیکھے جاتے، اور خاص طور پہ جنگ و جدل میں پھر تو جو ہاتھ میں آتا ہے وہ چلا دیا جاتا ہے، لیکن اس میں نہیں ہوا۔ تو یہ ایک نیا ایشو کھڑا ہو رہا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، انڈین پنجاب کے کیپٹن ریٹائرڈ امرندر سنگھ، انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ جناب کرنل سنتوش بابو جو مارے گئے اس میں، جب اس پہ جھپٹ رہے تھے چینی فوجی اور ان کو مار رہے تھے تو ہمارے فوجیوں کو کیا ہوا تھا؟ ہم نے ہتھیار کیوں نہیں اٹھایا، کیوں استعمال نہیں کیا؟ یہی سوال لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ایچ ایس پنوگ ہے، انہوں نے اٹھایا ہے، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، اور یہ لیفٹیننٹ جنرل پنوگ نے کہا ہے کہ یہ 200 سال کی عبرتناک شکست ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ بے رحمی سے ہمارے فوجیوں کو مارا گیا۔ اور پھر یہ جو وزیر خارجہ، انڈین وزیر خارجہ اور انڈین وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ جناب ہمارا معاہدہ تھا چائنا کے ساتھ اور اس لیے ہم نے ہتھیار نہیں چلائے، تو یہ جنرل پناگ بھی اور کیپٹن ریٹائرڈ امرندر سنگھ جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انڈیا کے، انہوں نے بھی یہی سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے بھی کہا، اور جنرل وی پی ملک ہیں سابق آرمی چیف، انہوں نے کہا کہ جناب جب قتل و غارت ہو رہی تھی، ہمارے جوانوں کو، ہمارے افسروں کو مارا جا رہا تھا اور بے رحمی سے مارا جا رہا تھا، بے رحمی سے قتل کیا جا رہا تھا، تو اس وقت کون سا اصول اور کون سا معاہدہ؟ اور انہوں نے کہا کہ اگر انڈین آرمی ہتھیار استعمال کرتی تو یہ جانی نقصان سے بچا جا سکتا تھا، لیکن انڈین آرمی ایسا کیوں نہیں کر سکی؟ تو میرا اپنا خیال ہے جناب کہ یہ بات درست نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، نہیں۔ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنے طور پہ کمانڈو آپریشن لانچ کیا تھا اور بڑے سمارٹلی اور بڑے خفیہ طریقے سے کیا تھا کہ جناب ہم راتوں رات پہنچ جائیں گے، گلوان کی وادی بھی لے لیں گے، مشرقی لداخ بھی لے لیں گے، جنوبی لداخ بھی لے لیں گے، قراقرم کی چوٹی بھی لے لیں گے، پتہ نہیں کیا کیا سہانے منظرنامے پیش کیے گئے تھے، بالکل اسی طریقے سے جیسے 65 میں پاکستان پہ انہوں نے اٹیک کیا تو انہوں نے جو پلان بنایا تھا واگا کے اس طرف بیٹھ کے اٹاری پہ، اور جو انڈین سائیڈ ہے وہاں پہ جو اجلاس ان کی میٹنگ ہوئی تھی، فوجی میٹنگ، تو وہاں پہ جو پلان تھا وہ کا صبح کا ناشتہ جو ہے ہم مال روڈ لاہور انارکلی اور یہ جو آپ کا کلب ہے وہاں جا کے ہم کریں گے، ناشتہ کریں گے، انڈین آرمی یہ تھی۔ اور پھر اس وقت بھی ایک جو ہے عالمی ذرائع ابلاغ BBC، اس نے یہ خبر بھی دے دی تھی انڈیا کے کہنے پہ کہ جناب لاہور پہ قبضہ ہو گیا۔ تو جب یہ سہانے خواب اس وقت بھی دیکھے گئے اور اب بھی دیکھے گئے، تو صورتحال یہ ہے کہ جب یہ کمانڈوز آ رہے تھے تو چائنیز کو پتہ تھا، چائنیز نے ان کو ٹکا کے مارا ہے جی، اور ان کی گھما کے مارا ہے،
اور ان کو قابو کیا ہے، اور جو اوپر آنا چاہ رہے تھے ان کو تو نیچے ہی پھینک دیا، اور خود بھی چھلانگیں لگاتے رہے، اس قدر خوف تھا۔ اور جو اندر آ گئے ان کو قابو کر کے بٹھا لیا، ان کو پھینٹا لگایا ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیسا پھینٹا لگایا ہے۔ تو یہ کام کیا ہے۔ اس لیے اب آل پارٹیز کانفرنس کینسل ہو گئی، اب ایک ایونٹ رہ گیا، وہ ہے جناب 23 جون کو جو رشیا، انڈیا، چائنا کے فارن منسٹرز کا ہونا ہے۔ اب وہاں پہ ابھی تک معافی تلافی کا سلسلہ چل رہا ہے، اور امریکہ صدر ٹرمپ پہ، واشنگٹن پہ بہت زیادہ ناراض ہیں یہ سب کے سب۔ اور ایک اور بتا دوں کہ اب جو بین الاقوامی طور پہ اب یہ ساری صورتحال پہ جنگ کو نہ بڑھنے دیا جائے، چائنا سے اپیل کی جا رہی ہے، انڈیا کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ امریکہ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں، اور چائنا سے ریکویسٹ کی ہے کہ جناب آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور بات چیت سے کر لیں۔ یہ امریکہ کی طرف سے آ گیا ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا سٹیٹمنٹ اقوام متحدہ کی طرف سے آ گیا ہے، برطانوی ہائی کمشنر نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور انہوں نے انڈیا سے کہا ہے کہ آپ ذرا تحمل سے دیکھیں، یہ اس وقت لڑائی کی صورتحال نہیں ہے، سچویشن کو ڈیفیوز کریں، اور چائنا سے درخواست کی ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کر لیا جائے۔ اور جب بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کرنے کی بات کی جاتی ہے تو جناب پہلی شرط اس میں یہی ہوتی ہے، جو ہو چکا سو ہو چکا، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ اب آنے والے دن جو ہیں وہ انڈیا کے لیے مزید مصیبت لائیں گے، اور 23 جون کو بھی صورتحال کوئی انڈیا کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ اس میں بھی چین کے جو وزیر خارجہ ہیں چین کی طرف سے ایک سخت ترین میسیج دیں گے، وارننگ دیں گے، خبردار کریں گے، اور انہوں نے رشیا کو پہلے ہی بتا دیا ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، ابھی بھی اس کا انحصار جو ہے 23 جون کی ویڈیو کانفرنس کا انحصار وزراء خارجہ کا، وہ انڈیا کے رویے پر ہے، اور انڈیا جب تک وہ تمام شرائط جو چائنا نے رکھی ہیں وہ نہیں مانے گا، تب تک کوئی 100% شیورٹی نہیں ہے کہ وہ ویڈیو کانفرنس ہوگی۔ وہ ویڈیو کانفرنس اس صورت میں ہوگی، چائنا کے وزیر خارجہ صرف اس صورت میں انڈیا کے وزیر خارجہ سے کلام کریں گے جب ان کی شرائط اس سے پہلے مان لی جائیں گی، اور رشیا اس کا گارنٹر ہوگا۔ تو یہ ہے جناب صورتحال۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔